أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم وتبدون وما تكتمون. یا ایھا الذین ایمان والو لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ یہاں تک کہ تستانسو تم ان سے انس حاصل نہ کر لو یا اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلی اور تم سلام نہ کر لو ان کے رہنے والوں پر، ان کے رہنے والوں سے سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون اگر تم، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اور پس اگر لم تجدو نہ پاؤ تم فیہا ان میں، احدن کسی کو بھی، فلا تدخلوها تو نہ داخل ہو ان میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ اور اگر کہا جائے لکم تم سے، ارجعوا کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم یہ بہتر ہے، یہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونت جن میں کوئی سکونت نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں رکھی گئی ہے، فیہا اس میں، متاع لکم جس میں تمہارے لیے کوئی منافع ہو، تمہاری کوئی چیز ہو، تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پہلے جو دکھائے گئے ہیں آداب، پہلے ہمیں جو واقعہ ہوا یا جس طرح کے بھی جو ہوتی ہیں غلط کام، ان کی سزا کے بارے میں بتایا گیا، اور اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ یہ ایک سکھا رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے یہ بتایا جا رہا ہے ایک طریقہ کار کہ تم کس طرح جو ہے وہ اس پہ عمل کرو، تاکہ اس طرح کی حرکتیں، ایسے حالات ہوں ہی نہ، کیونکہ اس طرح کی چیزیں احکام پہلے معاش احکام دیے، اگر اب برائی جو رونما ہو جائے تو اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ احکام اسے دی جا رہی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیاں پیدا ہی نہ ہوں، ان کو پیدا ہونے سے روک دیا جائے، اور پھر رہنے سہنے کے طریقے کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سدباب کیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ماحول کو اگر ایسا ہے بھی تو اس کو بدل دینے کی یہی ہے کہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کر دیا جائے، اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے دیکھنے سے اور آزادانہ میل جول سے روک دیا جائے، عورتوں کو قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا جائے۔ تو اسی طرح عورتوں مردوں کو زیادہ دیر تک نکاح کے بغیر نہ رہنے دیا جائے، یہاں تک کہ لونڈی اور غلاموں تک کو بھی کہا گیا کہ ان کی بھی شادی کر دی جائے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی بے پردگی، اصل میں بے پردگی اور معاشرے میں بکثرت لوگوں کا کنوارا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ بنیادی اسباب ہیں جن سے اجتماعی ماحول میں یا
ऐसा एक माहौल रहता है शहवानियत का जो जारी व सारी रहता है, तो इससे एक मतलब लोगों की आंखें, उनके कान, उनकी जुबानें, हर कोई फिर फितना स्कैंडल के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमें ऐसे अहकामात दिए हैं, ये बताया जा रहा है कि जिनसे हमें शरई आदाब हैं जो मोमिन बंदों को घर जाने की इजाज़त तलब करने के बारे में शुरू में सिखाए गए। तो अल्लाह ताला ने यार हुक्म ये दिया है कि अपने घरों के सिवा दूसरे घरों के लोगों के घरों में इजाज़त के बगैर दाखिल ही ना हो, यानी दाखिल होने के लिए भी पहले आपने इजाज़त लेनी है। तो यहाँ जैसे बताएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू, यानी तुम उनसे उनसे हासिल कर लो, यानी तुम तुम्हें पहचान ले कि तुम कौन हो। इजाज़त भी है और इसका मतलब है कि तुम उनसे उनस भी हासिल कर लो कि ये बंदे जो है वो कौन आया। और यहाँ पे कहा, जैसे यहाँ शुरू में तो यह है कि जी इसमें तो अल्फाज ये पहले हैं कि पहले इजाज़त लो फिर सलाम करो, मगर हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था कि पहले आप सलाम किया करते थे फिर इजाज़त मांगा करते थे। तो कहा यह जा रहा है कि घरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगो, जब इजाज़त मिल जाए तो पहले सलाम करो, अगर पहली दफ़ा की इजाज़त तलबी पर जवाब ना मिले तो फिर इजाज़त मांगो, 3 मरतबा इजाज़त चाहो, फिर भी अगर इजाज़त ना मिले तो फिर लौट जाओ। ये एक तरीका हमें बता दिया गया है। तो इसमें जिस तरह एक मरतबा से साद बिन उबादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए और आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सैयदना साद बिन उबादा ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह तो कह दिया, लेकिन ऐसी आवाज़ से कहा कि आप ना सुने। सुना 3 बार ऐसा ही हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते, आप जवाब देते, लेकिन इस तरह की हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुने, उसके बाद आप वहां से वापस लौट चले। तो सैयद साद उनके पीछे भागे और कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी तमाम आवाज़ें मेरे कानों में पहुंच रही थी, मैंने हर सलाम का जवाब भी दिया, लेकिन इस ख्याल से कि आपकी दुआएं बहुत सारी लूं और बहुत सारी बरकतें हासिल कर लूं, इसलिए इसे जवाब ना दिया कि आपको सुनाई दे, इसलिए आप चलिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर, उनके घर गए भी, उनके सामने किशमिश ला कर रखी गई, आपने उन्हें नौश फरमाया और फारिग होकर के फरमाने लगे, तुम्हारा खाना नेक लोगों ने खाया, रहमत तुम पर, फरिश्ते तुम पर रहमत भेज रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ रोजेदारों ने रोजा खोला। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता दिया तरीका कि इजाज़त मांगने वाला घर के दरवाजे के मुकाबिल भी खड़ा ना रहे, बल्कि दाएं बाएं कदरे खिसक कर खड़ा रहे। क्योंकि अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ जाते तो उसके दरवाजे से बिल्कुल सामने ना खड़े होते, बल्कि इधर या उधर कदरे दूर से सलाम करते। वजह उसकी ये भी थी कि उसे उन दिनों में दरवाजों पे पर्दे भी नहीं हुआ करते थे, दरवाजे खुले ही हुआ करते थे। और ये उस जमाने के लोगों की आदत ये थी, जाहिलियत के लोगों की, कि वो बस वो सलाम वलाम कुछ नहीं करते, सीधे बस कहा सबाह अल खैर, सुबह शाम बखैर कहा, और बेतकल्लुब एक दूसरे घरों में घुस जाया करते थे। बसा औकात ऐसा भी होता है कि घर वालों पर, उनकी औरतों पर ये बड़ी अजीब हालत होती थी कि वो उसमें निगाह पड़ती थी तो पहुंच जाते थे। इसलिए ये बता दिया कि किसी को हक हासिल ही नहीं है कि किसी दूसरे शख्स के लिए जायज़ नहीं कि उसकी तकलीफ उसकी मर्जी जात के बगैर दाखिल हो। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि जब अगर आपने जाना भी है तो अगर इजाज़त मांगनी भी है तो गोया एक तरफ खड़े होकर और फिर उससे मांगने इजाज़त मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर दरवाजे के जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के दरवाजे के सामने ही खड़े होकर एक शख्स ने इजाज़त मांगी, तो आपने उसे तालीम दी कि नजर ना पड़े, इसलिए तो इजाज़त मुकर्रर की गई है। फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज़ देने की क्या मानी, या तो जरा से इधर उधर हो जाओ, या इधर हो जाओ उधर हो जाओ। तो एक हदीस में यह भी है कि अगर तेरे घर में तेरी इजाज़त के बगैर झांकने लगे तो उसे तू कंकर मार, और अगर कंकर मारे जिसकी आंख भी फूट जाए तो तुझे कोई गुनाह नहीं है। तो ये जैसा सैयदना जाबिर बयान करते हैं कि एक मरतबा अपने वालिद मरहूम के कर्जे की अदायगी के फिक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, दरवाजा खटखटाने लगे तो आपने पूछा कौन साहब है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं। तो आपने फरमाया मैं गोया आपने इस कहने को पसंद ना फरमाया, क्योंकि मैं कहने से तो ये मालूम नहीं हो सकता कि कौन है जब तक नाम या कोई कुन्नियत अपनी मशहूर ना बताई जाए। मैं तो हर शख्स इसलिए अपने लिए कह सकता है। तो बस ये कोई इजाज़त तलबी का असल मकसद नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो है हमेशा ये ज़रूरी है एक शख्स के लिए कि वो इजाज़त ले। जिसमें यह है कि जैसे एक हदीस में भी आता है, कबीला बनु आमिर का एक शख्स आपके घर आया और कहने लगा कि मैं अंदर आ जाऊं। तो आपने अपने गुलाम से अपना जाओ और इसको इजाज़त लेने मांगने का तरीका सिखाओ,
کہ پہلے تو سلام کرے پھر دریافت کرے۔ اس شخص نے سن لیا اور اسی طرح سلام کر کے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی اور پھر وہ اندر آ گئے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں 3 مرتبہ شخص کو جا کے 3 مرتبہ کہنا چاہیے، پھر اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو پھر وہ اس کے لیے ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ اپنے گھر میں آنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی شخص آئے تو اس کو بھی اجازت لینی چاہیے، یا کم سے کم اس کو ایسا کوئی اشارہ کر دینا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے خاوند عبداللہ بن مسعود جب میرے گھر میں آتے تو کھنگار کر آتے، کبھی آواز بلند آواز سے دروازے کے باہر کسی سے باتیں کرتے تاکہ گھر والوں کا آپ کے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ تو اس طرح ضروری ہے کہ گھر میں آئے تو انسان تیار اس کا پہلے سے ہی بتا دے کہ تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے، تو پھر اپنے جس حساب سے بھی وہ چاہے اپنے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کر لیں، یا ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت ایسی حالت میں ہو کہ جو ہر وقت ہی کوئی اس کو دیکھنے کے لیے وہ پسند کرے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں کیونکہ اپنے ماؤں بہنوں کے لیے پاس بھی جانے کے لیے آپ سمجھ گئے اجازت مانگ کے ایک شخص نے کہا کہ جی میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اسے اجازت طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سے ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں جاؤں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے، اپنی ماؤں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ تو یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ اجازت یہ ہے کہ اجازت لینے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آگ لگ جائے یا کوئی چور گھس آئے، ایسے موقع پہ تو بغیر مرض کے بھی بلایا جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کا آپ جو ہے نا خط بھی کھول کے نہیں دیکھ سکتے آپ، کہ کسی کا اگر ہے تو وہ بھی آپ نے جاتی کہ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص آیا اور آپ ایک اجازت آئی ان سے سیدنا عمر سے، تو عمر نے سلام کیا تو انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ تو پھر وہ ان کو سیدنا عمر کو بعد میں پتہ چلا، انہوں نے کہ جب دوبارہ انہوں نے ملاقات یا ان کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ تم آئے اور پھر واپس چلے گئے؟ تو میں نے کہا کہ جی مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر 3 میں سے جواب نہ ملے تو آپ چلے جائیں، تو وہ چلا آیا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ حدیث مجھے نہ ملی تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو پھر وہ آئے اور پھر وہ کسی دوسرے انصار کے پاس آئے، ان سے یہ بات کہی تو آپ نے کہا تھا یہ تو عام سی بات ہے عمر کو کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو ساتھ کیا اور جا کے اس نے بھی جا کے اس کو گواہی دی۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اپنے کام میں یعنی تجارت میں ایسا مصروف ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا۔ تو ایسا ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر جب بھی آتے تو یہی کہتے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ اجازت دے دی کہ کیا عمر حاضر ہو جائے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی آئے تو ذرا آئے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ جب بھی آؤ اپنے گھر میں بھی تو سلام کرو اور پھر گھروں میں داخل ہو۔ تو دوسرے گھروں کا نہیں ہے کہ دوسرے گھروں کے لیے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کسی اور کے گھر میں بھی کہ تم اگر ایسے گھر میں آؤ جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور اس میں تمہارے لیے کوئی سامان ہو، کہ تمہارے کوئی ایسا گھر خالی پڑا ہو جس میں تم جا کے، تو اس کے لیے تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس میں جا کے تم رہ سکتے ہو۔ تو اس کی اجازت دے دی کہ یہ کہ جب آپ جائیں تو اس میں آپ جا کے اور کوئی چیز آپ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہ جیسے گھر میں جس کو کہ آپ کو کوئی بھی نہ رہتا ہو، جیسے ہوتا ہے نا یا ایسا جس میں کوئی تمہارا فائدہ ہو، یعنی کہ ایسی جگہ ہو جیسے اسٹیشن ہے، بسوں کے اڈے ہیں، مساجد ہیں، یا کوئی ہوٹل ہے، مسافر خانہ ہے، مہمان خانے ہیں، ان میں ایک دفعہ گائے کہ جو اجازت مل گئی تو بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مکانات بے آباد پڑے ہوں، ویران ہوں یا اجرے پڑے ہوں، ان کے اندر آرام کر لینا یا سائز کرنا، اس کے رات گزارنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا معلوم ہوا کہ جن مکانوں میں آدمی کا کوئی فائدہ اور مقصد ضرورت ہے وہاں نہیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو پھر یہاں فرمایا کہ واللہ یعلم واللہ بما تعملون ولیس علیکم جناح ان واللہ بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو کچھ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، ہے کوئی جاسوسی کی نیت سے یا بری نیت سے گھروں میں داخل ہوتی ہے، اس پہ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ کہ اس کے لیے بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں جیسا نا کہ 3 دفعہ کہہ دو پھر واپس لوٹ جائے، تو بعض مہاجرین یہ کہا کرتے تھے کہ
میری تو ساری عمر یہ آرزو رہی کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور اندر سے مجھے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ، اور میں واپس چلا جاؤں، تاکہ مجھے اس آیت پر کم از کم ایک مرتبہ تو عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یعنی کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی واپس بھیجے تاکہ ہم اس آیت کے مستحق ہو جائیں کہ ہاں جی میں نے اس پر عمل کیا، مگر ان کو ایسا ہوا نہیں۔ تو یہ کتنے کیسے لوگ تھے کہ ایک ایک آیت کے بارے میں بھی اس پہ عمل کرنے کی وہ فکر کیا کرتے تھے کہ جی ہم کس طرح اس آیت پہ فکر کریں، اس پہ اس کے مستحق ہوں کہ ہم نے اس پہ عمل کیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کس جگہ جانے میں تمہاری کیا نیت ہے، تم کس نیت سے مکانوں میں جا رہے ہو یا کس نیت سے کسی کے گھر جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ ہمیں خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ تمہارا کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے کسی کے بھی گھر میں جائیں تو ہمیشہ پہلے سلام کریں، پھر اس سے اجازت لیں، اور پھر اجازت مل جائے۔ آج کل تو چلیں آسان ہے کہ بیل بجا دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، تو ورنہ پوچھ کے پھر اپنا نام پوچھے تو بھی میں کچھ نام بتانا چاہیے کہ کون آیا، یا پھر یہ کہ آپ کے گھر والے آپ کو پہچانتے ہیں تو الگ بات۔ اپنے گھر میں بھی آئے تو کہتے ہیں جس طرح بتایا کہ اجازت، مطلب کم سے کم اشارہ کر دینا چاہیے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔